نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا حضرات محترم، جس طرح میرے بھائی نے مجھے حکم دیا کہ مقام والدین کے متعلق کچھ گزارشات کروں، بھئی اگر آپ لوگوں کا موڈ نہیں ہے تو یہ انشاءاللہ ختم کر دیتے ہیں، کوئی ضروری تو نہیں ہے۔ اگر آپ نے اپنی گفتگو کرنی ہے تو پھر یہاں تو کوئی نہیں کر سکے گا۔ مقام والدین جب کوئی بھی عالم دین بیان کرتا ہے تو اس میں سارے حکم کے سیگے لوگوں کے سامنے بیان کر دیے جاتے ہیں کہ تم یہ کرو وگرنہ یہ ہو جائے گا، یہ کرو فلاں ہو جائے گا، اگر ایسا نہیں کرو گے تو ایسے ہو جائے گا۔ لیکن میرا نقطہ نظر ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے تھوڑا سا مختلف ہے۔ جب تک آنے والی نسل کو والدین خود تربیت نہیں دیں گے، انہیں زندہ رہنے کے لیے بڑے اور چھوٹوں کے لیے جو ایٹیکیٹس ہیں وہ نہیں سکھلائیں گے، مت سمجھیں کہ کوئی بھی اولاد اپنے آپ اپنے ماں باپ کی عزت کر لے۔ جب ایک باپ اپنے معصوم بچے کو اپنے کندھے پہ بٹھا کے پیار سے باہر نکلتا ہے، بھئی جو کچھ کھینچنا ہے ایک ہی دفعہ کھینچ لیں، تو یہ سب کچھ بعد میں کر لیں گے پھر انشاءاللہ۔ یا پہلا تشریف جانا بات کر رہے ہیں، بار بار ایک ہی بات کہہ کے کوئی اچھا نہیں لگتا، نہ آپ کے لیے بہتر ہے نہ ہمارے لیے بہتر ہے۔ آپ چند لمحوں کے لیے یہ بات سن لیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ایک باپ جب اپنے بچے کو لے کے نکلتا ہے یا وہ بچہ اپنے باپ کو شعور کی آنکھ کھولنے کے بعد دیکھتا ہے، اس کا سلوک اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا ہے، اس کا سلوک اپنی ماں کے ساتھ کیا ہے،
اس کے باپ کا طرز عمل معاشرے کے ساتھ کیا ہے، اس کا باپ بڑوں کا احترام کرتا ہے یا نہیں ہے، تو کسی بات کی سمجھانے کی ضرورت نہیں رہ جاتی. اس کے لیے آئیڈیا جو ہے، آئیڈیل شخصیت اس کا باپ ہے. اگر وہ اپنے باپ کو گالی دیتے ہوئے سنے گا تو وہ قرآن کی تلاوت تو نہیں کرے گا. اگر وہ اپنے باپ کے ساتھ، اپنے دادا کے ساتھ باپ کو بدتمیزی کرتے ہوئے دیکھے گا تو کبھی بھی وہ اپنے باپ کے حقوق کا لحاظ نہیں کرے گا. جن معاشرے میں یہ سب کچھ ہوتا ہے، اگر آپ پریکٹیکلی دیکھیں، میں مثال دیتا ہوں سعودی عربیہ کی. اللہ نے جن لوگوں کو توفیق بخشی ہے وہ یا حج یا عمرے کے لیے وہاں گئے ہیں، وہ روزانہ یہ منظر دیکھتے ہیں کہ ایک شخص اپنے باپ اور اولاد دونوں کو لے کے یا اللہ کے عزت والے گھر بیت اللہ میں آتا ہے یا مسجد نبوی کے اندر یا جتنی بھی مساجد ہیں ان میں لاتا ہے. پھر وہ سب کا سب وہاں ایک الگ فرش بچھتا ہے، اپنے باپ کو تکریم کے ساتھ وہ اوپر بٹھاتا ہے اور نیچے خود بیٹھتا ہے، اور باپ کی زبان سے بات نکلتی ہے تو جس طرح بادشاہ کے آگے پیچھے نوکر بھاگتے ہیں وہ اس طرح بھاگتا ہے کہ میرے باپ کی زبان سے بات نکلی ہے، مجھ پہ فرض ہے کہ اسے پورا کروں، اور اس کی اولاد اسے دیکھ رہی ہے. مجھے یہ بتائیں کہ جب وہ اپنے باپ کا احترام اتنا کرتا ہے، یہ جاہلیت میں بھی عربوں کے اندر یہ چیز تھی. آپ سیرت کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا نام عبد المطلب تھا. ان کے 10 سے زیادہ بیٹے حرم کے صحن کے اندر آ کے اپنے باپ کے لیے فرش بچھاتے. کسی کے اندر جرأت نہیں تھی کہ وہ جو فرش کہتے ہیں عربی میں قالین کو، وہ قالین کو بچھا کے اپنے باپ کو بٹھاتے. بیٹوں میں سے کسی کے اندر جرأت نہیں ہوتی تھی کہ وہ اپنے باپ کے ساتھ قالین پہ بیٹھ جائے. پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چھوٹے سے بچے وہ اپنے دادا کی گود میں چڑھ جاتے، ان کے ساتھ قالین پہ بیٹھتے تو دوسرے ان کے چچا منع کرتے، بیٹے باپ کے ساتھ نہیں بیٹھتے. تو عبد المطلب کہتے اس میرے بیٹے کو نہ منع کیا کرو. یعنی یہ تربیت ہے بیسیکلی. یہ سوچ دے رہے ہیں اپنی اولاد کو کہ یہ ہمارا باپ ہے، اس کا احترام ہم پہ فرض ہے. یہ ایک اخلاقی قدر ہے، لیکن اسلام نے آ کے اس اخلاقی قدر کو فرض قرار دے دیا. عرب معاشرے میں یہ پہلے بھی قدر موجود تھی. باپ کے ساتھ کوئی آنکھیں نہیں ملاتا تھا. آپ نے ایک امام قاعدہ ہیں جن کا نام عبد الرحمن السدیس، آپ نے عموماً ان کا قرآن سنا ہوگا. ایک ایک دنیا کا بچہ، ایک ایک دنیا کا جوان بوڑھا اس شخص سے محبت کرتا ہے. اتنا خوبصورت اللہ نے اسے خوش الہانی دی ہے. اس کا باپ بکریاں چرانے والا چرواہا تھا، اور آج بھی بیت اللہ کا امام ہونے کے باوجود اس شخص کی کیفیت یہ ہے کہ وہ اپنے باپ کے سامنے بولتا نہیں ہے. اگر باپ بیٹھا ہو تو وہ پاس بیٹھتا نہیں ہے. یہ سارا سبق وہ اپنی اولادوں کو دیتے ہیں. عبداللہ سبیل بہت بڑے امام تھے، ان کا بیٹا بھی بیت اللہ کا امام تھا. عمر سبیل شہید ایک ایکسیڈنٹ میں وہ فوت ہو گئے. ان کے متعلق کہتے ہیں کہ وہ شخص خود کہتا تھا کہ میں نے آنکھ بھر کے اپنے باپ کو کبھی نہیں دیکھا، مجھے اتنی حیا آتی ہے. یہ سبق دیا ہوا ہے انہوں نے اپنی اولادوں کو. اور ہر آنے والا شخص، ہر آنے والا بچہ جب اپنے باپ کو اتنا احترام
لیتے ہوئے دیکھتا ہے اپنے دادے کے لیے تو وہ سمجھتا ہے کہ اب میرے لیے بھی اس کے علاوہ کوئی رستہ نہیں ہے. ہم خود تو اپنے ماں باپ کو گالیاں دیں, خود تو اپنے ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کریں, خود تو اپنے ماں باپ کے احترام کے لیے کچھ بھی نہ کریں, اور اپنی اولادوں کو آیتیں سنا کے سمجھیں کہ وہ ہمارا احترام کریں گے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے عزیز بھائیوں, سب سے پہلا سبق ہے جو گھر میں آپ نے دینا ہے اپنی اولاد کو. اور ایک بیٹی سب سے زیادہ پک کرتی ہے اپنی ماں کو, ایک بیٹا سب سے زیادہ محترم سمجھتا ہے اپنے باپ کو. اگر باپ اپنے بد کرداری کا معاملہ کرے گا, ماں لوز کریکٹر بن جائے گی, تو بچے کبھی بھی بہتر نہیں ہوں گے. ان آیات کو سنانے کا فائدہ تب ہوگا, یہ صرف ان کے اندر پختگی ڈالنے کے لیے ہے. اگر میں اپنے باپ کا احترام نہیں کر سکا تو مجھے مت سوچنا چاہیے کہ میری اولاد میرا احترام کرے گی. اگر میں اپنے باپ کے ساتھ بدتمیزی کرتا رہا تو مجھے کبھی بھی نہیں سوچنا چاہیے کہ میرا اولاد میرے ساتھ احترام اور اچھا سلوک کرے گی. جو میں نے کیا ہے, جو میں نے بویا ہے, اور وہ میں اپنا سب کچھ حاصل کروں گا. یہ ایک فطرتی قانون ہے. میرے عزیز بھائیوں, ایک کہاوت ہے کہ ایک شخص اپنے باپ کی بیماری سے تنگ آ گیا. ایک دن اس نے اسے اٹھا کے جا کے نا دریا میں جا کے پھینکنے لگا کہ یہ مر جائے, مصیبت میں ختم ہو جائے. کہنے لگا, بیٹے پھینکنا تو مجھے ہے ہی, لیکن میری ایک منت ہے تیرے ہاتھ. کہنے لگا, کیا؟ کہنے لگا, یہاں میں نے اپنے باپ کو پھینکا تھا, مجھے تھوڑا سا آگے پھینکو. وہ اٹھا کے واپس لے آیا کہ اگر آج میں پھینکوں گا تو کل میرے ساتھ کیا ہوگا. میں کوئی کہاوت نہیں, اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں, ان گناہگار آنکھوں نے یہ دونوں منظر اپنی آنکھوں سے دیکھے ہوئے ہیں. ہمارے محلے میں ایک بوڑھا شخص سر پہ آٹے کا توڑا رکھ کے آ رہا تھا, بارش ہوئی تھی, کیچڑ میں پھسل گیا اور بیچارہ پھسلا تو آٹا گر گیا. اس کا بیٹا آیا, کسی نے جا کے کہا بابا جی گر گئے ہیں. وہ آیا اپنے باپ کو یہ پوچھنے کے بجائے کہ بابا تمہیں چوٹ تو نہیں آئی, آتے ہی تھپڑ مار کے کہنے لگے سارا آٹا برباد کر دیا ہے. اور میں اس مالک کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اس کے بیٹوں کو جوتے مارتے گلی میں میں نے خود دیکھا ہے. پھر وہ منتیں کرتا تھا کہ خدا را میرے بیٹوں کے ظلم سے مجھے بچا لو, لیکن اسے کوئی نہیں بچا سکا. اسی طرح تڑپتا مر گیا. تو کیا یہی سلسلے ہم جاری رکھیں گے کہ آج اپنے باپوں کے ساتھ برا سلوک کر کے کیا ہم اپنی قبر پہ خود ہی نہیں سب کچھ کر رہے ہیں؟ کہ اپنی زندگی کو بربادی سے ہمکنار تو نہیں کر رہے؟ کوئی تو ہے جو اس رسم کو بدل دے کہ میرے بابا نے تو اپنے باپ کو گالی نکالی تھی, میں اپنے باپ کا احترام کر کے دکھاؤں تاکہ میری اولاد تو کل میرے لیے دعا کر سکے. میرے عزیز بھائیوں, اللہ رب العزت کی ذات یہ سب سے بڑی ہے, اور اللہ کی ذات کے بعد انسان کے لیے سب سے محسن رشتہ اس کے ماں باپ کا ہے. میں نے جو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہے, ان آیات پہ تھوڑا سا غور کریں. اللہ کہتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ, میں نے فیصلہ لکھ دیا ہے کہ عبادت صرف میری کرنی ہے اور کسی کی نہیں ہو سکتی. کسی کو پکارا نہیں جا سکتا, کسی سے حاجت روائی نہیں مانگی جا سکتی, کسی سے استغاثہ طلب نہیں کیا جا سکتا, کسی سے مدد نہیں مانگی جا سکتی, صرف ایک اللہ سے مانگی جا سکتی ہے.
اور دوسرا فیصلہ اللہ رب العزت کا یہ ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، صرف ایک کام میں ماں باپ کی نہ بات مانو تو اللہ کو کوئی اعتراض نہیں، باقی ماں باپ کچھ بھی کہہ دے ہر صورت ماں باپ کی بات کو ماننا ہے۔ کس بات پہ انکار کرنا ہے؟ کہ اگر وہ لا علمی کے اندر اولاد کو شرک کا حکم دے تو پھر اللہ کہتا ہے اب یہ لا علم ہے، یہ جاہل ہے، اسے پتہ نہیں ہے کہ اس کے رب کا مقام کیا ہے، پھر اس کی بات نہ ماننا۔ اس کے علاوہ جب بھی باپ کوئی بھی بات کہے، ماں کوئی بھی بات کہے، اس کی بات کو تسلیم کر لینا، اسی میں تمہاری خیر ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا۔ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ، ذرا ایک بات سوچنا کری، جو نئے نئے باپ بنتے ہیں، بیٹے کو اٹھایا ہوتا ہے، ایک بچہ 1000 مرتبہ کہتا ہے بابا یہ کیا ہے، وہ کہتا ہے یہ لاؤڈ سپیکر ہے، پھر وہ 2 منٹ گزرتے ہیں بابا یہ کیا ہے، یہ لاؤڈ سپیکر ہے، پھر وہ کہتا ہے بابا یہ کیا ہے، 100 مرتبہ پوچھتا ہے، بابا اسے بتاتا ہے بیٹے یہ ہے، ایک مرتبہ بھی غصہ نہیں آتا۔ تو جب وہ بوڑھا آدمی جو حواس کھو چکا، جو بیماری نے جسے پٹخ دیا، جو بیماری کی وجہ سے نڈھال ہو گیا، اگر وہ دوسری مرتبہ کہتا ہے بیٹے یہ کام کیسے ہے، تو میں کیوں کتے کی طرح بھونکنا شروع کر دیتا ہوں کہ بابا اپنی زبان بند کرو۔ یہ میں نے چھوٹی بات کہی ہے، جو باپ کے سامنے، جو اپنی ماں کے سامنے زبان درازی کرتا ہے وہ اس سے بھی بدترین جانور ہے، وہ انسان نہیں ہے۔ اس لیے میرے عزیز بھائی تیرے رب نے فیصلہ کیا ہوا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا، ان دونوں میں ایک یا دونوں بڑھاپے میں تیری زندگی میں پہنچ جائیں، فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف، کبھی کسی بات پہ یہ بھی نہ کہنا اف بابا یہ کیا کیا، وَلَا تَنْهَرْهُمَا، چھڑکنا بھی نہ، کیونکہ یہ اتنے محترم رشتے ہیں۔ دنیا کی سب سے بڑی کمینگی ہے کہ اپنے باپ کو جھڑکا جائے۔ میرے بھائیوں، ہم میں سے بہت سے لوگ نمازوں پہ بڑا دیوام کرتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، تہجد گزار بھی ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرتے ہیں، لیکن یہاں آ کے بالکل فیل ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، کوئی نماز، کوئی روزہ، کوئی زکوٰۃ، کوئی حج، کوئی قیمت نہیں ان کی پڑے گی اگر اس کا باپ اس سے ناراض دنیا سے چلا گیا، اگر اس کی ماں اس پہ راضی نہ ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب معراج پہ گئے تو آپ نے دیکھا فرشتہ ایک نوجوان کو ایسے آگ لگاتا ہے، جب کسی کو آگ لگتی ہے وہ تڑپتا ہے، وہ تڑپتا ہے، آگ پھیلتی ہے، تڑپ تڑپ کے مر جاتا ہے، پھر اسے زندہ کیا جاتا ہے، پھر اسے آگ لگائی جاتی ہے، پھر تڑپ تڑپ کے مر جاتا ہے، پھر زندہ کیا جاتا ہے۔ پیارے نبی نے پوچھا جبریل یہ کون بد نصیب ہے؟ کہا جو ماں باپ کو تڑپانے والا جوان ہے، جس طرح ماں باپ کو یہ تڑپاتا رہا اب قیامت تک اللہ اسے یہی سزا دیتا رہے گا۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، یہ ماں باپ اگر کسی وقت برا بھی کہتے ہیں، اگر کسی وقت ناراض بھی ہوتے ہیں، اگر دوستوں کے سامنے ڈانٹ بھی دیتے ہیں تو یہ ہمارے لیے فائدہ ہے۔ اکبر کتنا بڑا بادشاہ تھا، ایک دن اس کی ماں مر گئی، دوسرے دن دربار آیا تو زار و قطار رو رہا تھا، تیسرے دن پھر آیا تو پھر رو رہا تھا، چوتھے دن آیا پھر رو رہا تھا۔ درباریوں نے، وزیروں نے کہا بادشاہ سلامت، اتنا اللہ نے تمہیں دیا ہے، اتنا بڑا منصب دیا ہے، اتنے وزیر مشیر ہیں، یہ اتنی چھوٹی سی بات پہ تم اتنا رو رہے ہو، بات کیا ہے؟ کہنے لگا سارا دن تمہارے اندر بیٹھ کے تم مجھ سے ایک بات کرنے کے لیے اتنے قصیدے میرے پڑھتے تھے کہ فلاں 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 فلاں، میرا دماغ آسمانوں پہ چڑھ جاتا تھا۔ جب میں یہاں سے فارغ ہو کے گھر جاتا تو میری ماں سامنے دیکھ کے کہتی پتر اکبرو آ گئے ہیں،
میرا سارا غرور گر جاتا تھا، آج میرے غرور کو ختم کرنے والی ماں مر گئی۔ یہ تو اتنے مقدس رشتے ہیں۔ اے نوجوان بیٹو، اگر تم چند لمحوں کے لیے گھر میں لیٹ ہو جاؤ تو ان کو نیند نہیں آتی، یہ تڑپتے ہوئے ساری رات گزار دیتے ہیں۔ کہ ان کا یہ حق نہیں ہے کہ جب ان پہ وقت آ جائے تو تم اپنی زبان کو کنٹرول کر لو، اپنے غصے کو سنبھال لو؟ تیرا رب بھی تو یہی کہتا ہے، وَلَا تَقُل لَّهُمَا اُفٍّ، ان کے سامنے کبھی اف بھی نہ کرنا، وَلَا تَنْهَرْهُمَا، کبھی نہیں ڈانٹنا نہ، گالی نکالنی تو بہت بڑی بات ہے۔ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں بدترین لوگ پیدا ہوں گے، ان من اشرار الناس، وہ کائنات کے سب سے ذلیل کمینے شریر لوگ ہوں گے۔ صحابہ نے پوچھا وہ کون؟ کہا جو اپنے ماں باپ کو گالی نکالتے ہیں۔ صحابہ تعجب سے کہتے ہیں کوئی اپنے ماں باپ کو بھی گالی نکالے گا؟ کہا جو کسی کی ماں کو گالی نکالے گا وہ اس کی ماں کو دعا تو نہیں دے گا، وہ سبب بنا اپنی ماں کو گالی نکالنے کا۔ میرے بھائیوں، آج ہمارے معاشرے میں ہم دوست ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو سلام کرنے کے بجائے، ایک دوسرے کو دعا دینے کے بجائے، وہ ماں جس نے دعائیں دے کے ہمیں گھر سے باہر نکالا تھا، وہ باپ جو ہمارے لیے نمازوں کے بعد رات کو اٹھ کے ہماری قسمت کی بہتری کے لیے دعائیں مانگتا تھا، میری گندی زبان سے دوسرے کے باپ کو گالی نکلتی ہے اور وہ میرے باپ کو گالی نکالتا ہے۔ اور بغیرتی کی انتہا یہ ہے کہ ذہن میں یہ نہیں آتا، غیرت جوش نہیں کھاتی، اس کا ضمیر اسے ملامت نہیں کرتا، وہ خوش ہو کے اس کی ماں کو ہی گالی نکالتا ہے، وہ اس کی ماں کو نکالتا ہے۔ پیارے نبی نے کہا ان من اشرار الناس، یہ بدترین قسم کے انسان ہیں۔ کیا ہمارا شمار بھی کہیں ان پہ تو نہیں ہے؟ ہمیں سوچنا چاہیے، کب تک لڑتے رہیں گے وہابی دیوبندی بریلوی کے نام پہ؟ کب تک لڑتے رہیں گے برادریوں کے نام پہ؟ کب تک لڑتے رہیں گے آپس میں مفادات کے لیے؟ کیا اللہ کی عدالت میں اور کسی چیز کا سوال نہیں ہونا؟ جس ماں باپ نے، جس ماں نے اتنی مشکلات میں اپنے پیٹ میں تجھے پالا، جس نے زندگی اور موت کے دورائے پہ کھڑے ہو کے تجھے جنم دیا، کیا اس ماں کا یہ بھی حق نہیں ہے کہ وہ تمہیں ایک مرتبہ نہیں 1000 مرتبہ ایک دن میں کام کہہ دے؟ تو تجھے جرت نہیں ہونی چاہیے کہ ماں کو کہا کہ میں ہی تجھے نظر آتا ہوں؟ وَلَا تَقُل لَّهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، جب بھی بات کرنا احترام عزت کے ساتھ کرنا۔ اچھا بابا جان، وہ برا بھی بولے، اچھا بابا جان، نہیں کروں گا بابا جی، امی جان ایسا نہیں ہوگا۔ میرے بھائیوں، ماں باپ کا احترام کر کے دیکھو اللہ سکون کتنا عطا کرے گا۔ جس طرح ہم نے کوئی پھل نہ چکھا ہو تو اس کے مزے کا پتہ نہیں ہوتا۔ بعض اوقات بعض دفعہ بازار میں ایسے پھل آتے ہیں جو ہم نے پہلے نہیں دیکھے ہوتے، اور ہم دیکھ کے کہتے ہیں یہ تو ذائقہ کنجرا ہے۔ میرے بھائیو، ہم نے بھی ماں باپ کے احترام کا ذائقہ نہیں چکھا ہوا۔ من حیث القوم، اجتماعی طور پہ ہماری کیفیت یہ بنی ہوئی ہے کہ ہم نے اس خوبصورت پھل کا ذائقہ نہیں چکھا ہوا کہ ماں باپ کے احترام میں مزہ کیا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، اگر ماں باپ اچھے ہیں نا تو ایک وقت تک اللہ اس اولاد کو بری آفتوں سے بچا کے رکھتا ہے۔ سورۃ کہف میں وہ تذکرہ آپ نے پڑھا ہوگا کہ 2 بچے تھے، ان کے ماں باپ فوت ہو گئے، ان کا ایک خزانہ تھا اور توقع تھی کہ وہ خزانہ نکل جائے گا، کوئی اسے اٹھا کے لے جائے گا، تو اللہ نے اپنے نبی کو کہا یہاں دیوار بناؤ۔ حالانکہ اس بستی کے لوگوں نے نبی کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا تھا، موسیٰ علیہ السلام کے،
تو موسیٰ علیہ السلام نے خضر سے پوچھا یہ کیوں کیا ہم نے؟ تو انہوں نے جواب دیا کانا ابوہما صالحا، ان کے ماں باپ بڑے اچھے تھے. ماں باپ کی نیکی ایک وقت تک اولاد پہ سایہ رکھتی ہے. اگر وہ حد سے بڑھ جائے، اللہ کی نافرمانی میں تمام حدود کراس کر دے، جس طرح بنی اسرائیل نے کی تھی، فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. ان نبیوں کی اولادوں میں ایسے ناخلف بیٹے پیدا ہوئے جنہوں نے نمازوں کو ضائع کر دیا، برائیوں کا ارتکاب کرنے لگے، اللہ نے جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں پھینک دیا. سب سے پہلی بات یہ کہ ہمیں بحیثیت باپ اپنا بہترین کردار اپنی اولاد کے سامنے پیش کریں اور انہیں سبق دیں. میرے بھائیو، اگر باپ نہیں نہ زندہ تو کم از کم انگلی پہ لگا کے اپنے باپ کی قبر پہ لے جایا کرو اور وہاں رو کے اللہ سے اپنے باپ کی مغفرت کی دعا مانگو. تو اس کے لیے یہ سبق ہوگا کہ کل میرا باپ مرے گا تو میں نے اس کے لیے بھی معافی کی دعا کرنی ہے. یہ وہ اسباق ہیں جو ہمارے اسلاف دیا کرتے تھے. ہمارے بڑے بزرگ اپنی اولادوں کو پکڑ کے مساجد میں لے جاتے تھے. آج اگر بچہ مسجد میں آ جائے تو جو ہمارے بزرگ نمازی ہیں وہ کہتے ہیں باہر کٹو کی رولا پایا مسجد کا تقدس برباد کر دیتا ہے. بیت اللہ چ فٹ بال بچے کھیڈن تے وہ تقدس برباد نہ ہوئے تے ساری مسیح چچی بولن والی تقدس مک جاتا ہے. اسی جب مر جانا چٹیاں داڑیاں ہو گئی اج نہیں تو کل. یہ جڑا ساڈا کل ہے کم از کم اینو تے رستہ وکھا دئیے کہ اللہ دا قہر ہے اصل تہاڈا مرکز. اگر ہم آتے ہی ان پچھلی لائن کرو ادھر پیچھے کر دو یہ شرارت کرے گا تو کیسے بچوں کی تربیت ہوگی؟ کیسے وہ سیکھے گا بچہ؟ چاہیے تو یہ تھا بیٹے میرے ساتھ آؤ، اور اگر اس کی نماز میں کوئی نقص دیکھا بیٹے اس طرح نہیں اس طرح کرتے ہیں، بیٹے خاموشی سے نماز پڑھتے ہیں، بیٹے نماز میں ادھر ادھر نہیں دیکھتے. میرے بھائیو یہی تو وہ عمل ہیں جو ہمارے لیے ایصال ثواب بننے والے ہیں. پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اذا مات الانسان انقطع عمله، جب انسان مر جاتا ہے اس کے سارے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں. 3 قسم کے اعمال ہیں جو اس کے ساتھ رہتے ہیں. صدقۃ جاریہ، ایک جو اپنے ہاتھ سے دنیا میں کر گیا، ولد صالح، نیک اولاد جو چھوڑ گیا، اور جو اچھی تعلیم کسی کو دے گیا. یہ 3 عمل تو ہیں جو کل کام آنے والے ہیں. تو پھر کیوں نہ ان بچوں کی تربیت ہم کر دیں. ہمارے کہے پہ وہ اپنی نماز درست کر لے، ہمارے کہنے پہ وہ مسجد میں آ جائے، ہمارے کہنے پہ وہ مسجد کے ساتھ محبت کرنے والا بن جائے، ہمارے کہنے پہ وہ اپنے باپ کا احترام کرنے والا بن جائے. شاید اسی بات کو دیکھتے ہوئے اللہ ہم پہ رحم کر دے. تو میرے بھائی اگر یہ بات خوبصورت لگتی ہے آپ کو کہ ہم مر بھی جائیں تو ہمارے لیے صدقہ جاریہ چلے، تو پھر ان بچوں کو مسجدوں سے مت نکالیں. ان بچوں کی تربیت آپ کی ذمہ داری ہے. ہم نے سارا کچھ مولوی کے ہاتھ میں پکڑا دیا ہے کہ قاری صاحب پڑھا دیں دینے جی، وہ آپ پہ دعا یاد کروا لیں دینے. حالانکہ ضرورت اس بات کی ہے کہ جب بچہ زبان سے لفظ سیکھے اس کی ماں یہ ساری دعائیں اسے سکھلائے. اس کی ماں کو یہ سب کچھ معلوم ہونا چاہیے، اس کے باپ کو یہ باتیں معلوم ہونی چاہیے. تو میرے عزیز بھائیوں، سب سے پہلا فریضہ ہم پہ ہے. پھر ہم اپنی اولادوں سے تقاضا کریں، پھر اللہ کی ان آیات کو پڑھ کے سنائیں، انہیں کہیں واخفض لہما جناح الذل. اپنے بازوؤں کو، اپنے رحمت والے بازوؤں کو اپنے ماں باپ کے لیے کھول دو اور جھکا دو اپنے باپ کے لیے اپنے آپ کو. آ کر کے مت کھلو باپ کے سامنے، واخفض لہما جناح، ٹلے ہو کے کھلو. سرا جنی نہ اکھاں چاکڑ ہوئے نہ بازواں چاکڑ ہوئے، باپ کے سامنے کھلوتے پتہ لگے کہ
کہ ایک شخص باپ کے سامنے کھلوتا ہے. میرے بھائیوں ذرا سوچیں کہ یہ ہر انسان کا یہ خوبصورت جسم کس کے سبب دنیا میں آیا؟ اصل خالق تو اللہ ہے، لیکن کوشش تو ماں باپ کی تھی. پھر یہاں تک کس نے پہنچایا؟ کون سایہ بن کے ہمارے سروں پہ رہا؟ کس نے ہر مصیبت میں ہمارے سامنے اپنا سینہ کیا؟ کس نے ہر تکلیف کے وقت ہمارا بازو تھاما؟ کیا آج اس کا یہ حق نہیں ہے کہ وہ بڑھاپے کی دہلیز کو کراس کر چکا ہے، اس کے ہاتھوں میں ریشہ پیدا ہو چکا ہے، اس کے قدموں میں لرزش ہے، اس کی کمر سیدھی نہیں ہو سکتی، تو آج میں سمجھوں کہ عضو معطل ہے، اب یہ فالتو چیز ہے، اسے باہر پھینک دو. میرے بھائیو، اس کی آخری سانس تک اگر روزانہ اس کا پخانہ بھی صاف کرنا پڑے تو پھر بھی باپ کا حق نہیں ادا کر سکتے. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، اپنے دونوں ہاتھوں کو کھول دو، اپنے آپ کو جھکا دو ماں باپ کے سامنے، جھک جاؤ ان کے سامنے. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، تمہارا رب تمہیں حکم کرتا ہے کہ ان کے لیے یہ دعا مانگا کرو، اے اللہ میرے بابا پر، میری ماما پر اسی طرح رحم کر جس طرح بچپن پہ یہ مجھ پہ کرتے رہے، جس طرح مجھے پالتے رہے، اے اللہ اس بڑھاپے میں تو انہیں پالنا. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ تو اسی طرح ان پہ رحم کر. میرے بھائیو، جو شخص، بھائی ادھر دیکھو کیا ہے، ادھر کوئی پکچر لگی ہوئی ہے، میرے عزیز بھائیو، جو شخص اس کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے اور وہ زندگی میں اس معاملے میں کوتاہی کرتا رہا، اب وہ اسے پچھتاوا ہے، تو پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ کثرت کے ساتھ اپنے باپ یا اپنے ماں کی مغفرت کے لیے اللہ سے دعا مانگے، اللہ اس کی بے ادبی کا مداوع کر دے گا. اور جو شخص اپنے ماں باپ کے لیے رحم اور مغفرت کی دعا مانگتا ہے، اللہ دنیا کے اندر اس کے رزق میں وسعت عطا فرماتا ہے، اور قیامت کے دن اللہ اسے بہترین اجر سے نوازے گا. اللہ ہم سب کو اپنے ماں باپ کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ان کا جو حق ہے ہم ان حقوق کو ادا کریں، اب جب تک زندہ رہیں اپنے ماں باپ کا احترام کرتے رہیں، جب وہ دنیا سے چلے جائیں تو ہمیشہ ان کے لیے ان کی معافی کی اللہ سے درخواست کرتے رہیں. اے اللہ تو ہمارے ماں باپ پر رحم فرما، اے اللہ جو زندہ ہیں ان پہ بھی رحم فرما، اے اللہ جو دنیا سے جا چکے ان پہ بھی رحم فرما. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم. سبحان ربک رب العزۃ